أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سورۃ النساء کا آیت بآیت ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 11 کے ترجمہ و تفسیر کو سمجھیں گے۔ جو پیٹرن آف اسٹڈی ہمارا ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ ہم اس آیت مبارکہ کے ٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اور اسے پڑھتے ہوئے اس کے ترجمے کے ساتھ اس کی تشریح اور تفسیر کا مطالعہ کریں گے۔ تو ہم آیت مبارکہ پڑھتے جائیں گے اور سمجھتے جائیں گے۔ تو سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 11 کو پڑھنے سے پہلے اس آیت مبارکہ کے ربط آیت کو سمجھ لیتے ہیں، اور کچھ تمہیدی نکات ہیں جو اس آیت مبارکہ کو پڑھنے سے پہلے سمجھ لینا ضروری ہیں۔ تو ان تمہیدی نکات کو جان لیتے ہیں۔ تو پہلے ربط آیت، یہ آیت مبارکہ سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 11 ہے، اور اس آیت مبارکہ سے سورۃ النساء کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ پہلے رکوع میں جو پچھلا رکوع ہے اس میں ہم نے آیت مبارکہ نمبر 7 میں پڑھا تھا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ مطلب مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت والے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت والے، تھوڑا ہو یا بہت حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح پچھلے رکوع میں جن لوگوں کا میراث میں حصہ ہے ان لوگوں کا اجمالاً ذکر تھا، اور اس رکوع میں یعنی اس آیت مبارکہ نمبر 11 میں اور اس کے بعد والی آیت مبارکہ نمبر 12 میں بھی جو اس رکوع کی شروع کی 2 آیات ہیں، اس کے علاوہ بھی اس میں 2 اور آیات ہیں۔ تو ان آیات میں انہی مستحقین میراث کی بعض یعنی جن جن لوگوں کا میراث میں حصہ ہے ان کی بعض اقسام کی تفصیل بیان ہوئی ہے، اور ان کے مختلف حالات کے اعتبار سے ان کے حصے بیان کیے گئے ہیں۔ تو آیات 11 اور 12 میں وراثت کے بارے میں احکامات کا بیان ہے، یعنی ترکے کی تقسیم اور ورثاء کا کیا کیا حق ہوگا اس کے تعلق سے بیان ہے۔ اور اس سلسلے کی کچھ تفصیل سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی آ رہی ہے، اور باقی ماندہ حصوں کو احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو وراثت کے احکامات خاصے پیچیدہ ہیں، چنانچہ یہ پورا ایک علم کا شعبہ ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں علم الفرائض۔ چنانچہ اس علم کو باقاعدہ سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، تو پھر اس شعبے میں ایکسپرٹ ہونا اور اسپیشلائزیشن کرنا یہ ایک الگ بات ہے۔ اس لیے ہم زیادہ تفصیل میں تو نہیں جائیں گے۔ ہمارے لیے جو خیر اور عافیت ہے اور آسانی ہے وہ اس میں ہے کہ جب ہمارے ساتھ یا کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے کہ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہو یا کہیں کسی کا انتقال ہو گیا، تو اہل علم سے معلوم کر کے تحریری طور پر بہتر ہے مسئلہ معلوم کیا جائے کہ کس کا کتنا حصہ ہوگا، اور اسی کے مطابق عمل درآمد کیا جائے۔ تو یہ بات ہم جیسے عام لوگوں کے لیے ہے۔ تو اس آیت مبارکہ یعنی سورہ نساء کی آیت مبارکہ نمبر 11 میں اولاد اور والدین کے حوالے سے بیان ہے حصوں کے تعلق سے کہ کس کا کتنا حصہ ہوگا۔ اب وراثت کے بارے میں 2-3 اور تمہیدی باتیں جان لیتے ہیں۔ پہلی بات کہ جب کسی کا انتقال ہو گیا تو جو کچھ اس نے چھوڑا ہے سب سے پہلے اس کے ترکے میں سے، اس کے مال میں سے، اس کا جو کفن دفن کا اہتمام ہے اس کے اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ ہاں گھر میں سے کوئی اور وارث کر دے، بیٹا کر دے، بھائی کر دے تو الگ بات ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا جو چھوڑ گیا، سب سے پہلے اس کے کفن دفن کے اخراجات وہ پورے کیے جائیں گے۔ نمبر 2، قرض اگر ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ اب اگر کچھ بچا، اگر وصیت اس نے کی ہے 1/3 کی حد تک، اس پر عمل کیا جائے گا۔ اب جو بچے گا وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ ان ورثاء کے کیا حصے ہیں وہ اس مقام پر بیان ہو رہا ہے، یعنی سورہ مبارکہ سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 11 میں اور 12 میں۔ تو اب اس آیت مبارکہ یعنی سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 11 کے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔
اور چلتے ہیں اپنے فرسٹ پیج کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے اولاد کے بارے میں تمہاری، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، ایک بیٹے کا حصہ بیٹی سے دگنا ہوگا۔ اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے کفالت کی ذمہ داری مرد پر رکھی ہے، عورت پر نہیں، تو مرد ہونے کے ناطے اس کا حصہ زیادہ رکھا گیا، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ آگے ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پھر اگر عورتیں ہوں، فوق اثنتین، دو سے زیادہ، باقی ایک تفصیل ہے دو یا دو سے زیادہ جتنی بھی، فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے اس مال میں سے 2/3 ہے جو میت نے چھوڑا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہی ہے کسی کی بیٹی، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے آدھا ہوگا، دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہی ہیں تو 2/3 کی حد تک ان کا، یعنی 2/3، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اس کے لیے آدھا ہوگا۔ تو اس طرح یہاں اولاد کا حصہ بیان کیا گیا، جیسا کہ گزشتہ رکوع میں گزر چکا ہے کہ میراث کی تقسیم الاقرب فالاقرب کے اصول پر ہوگی۔ مرنے والے کی اولاد اور اس کے والدین چونکہ اقرب ترین ہیں، اس لیے ان کو ہر حال میں میراث ملتی ہے۔ قرآن پاک میں پہلے انہی کے حصے بیان فرمائے اور اولاد کے حصے سے شروع فرمایا، چنانچہ ارشاد ہوا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ ایک ایسا قاعدہ اور کلیہ ہے جس نے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو میراث کا مستحق بنا دیا اور ہر ایک کا حصہ بھی مقرر کر دیا، اور یہ اصول معلوم ہو گیا کہ جب مرنے والے کی اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو ان کے حصے میں جو مال آئے گا اس طرح تقسیم ہوگا کہ ہر لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں دگنا مل جائے۔ مثلاً کسی نے ایک لڑکا 2 لڑکیاں چھوڑے تو مال کے 4 حصے کر کے 2/4 لڑکے کو اور 1/4 ہر لڑکی کو دے دیا جائے گا۔ قرآن مجید نے لڑکیوں کو حصہ دلانے کا اس قدر اہتمام کیا ہے کہ لڑکیوں کے حصے کو اصل قرار دے کر اس کے اعتبار سے لڑکوں کا حصہ بتلایا، اور بجائے اس بات کے کہ یہ کہا جاتا یا اس طرح بیان ہوتا کہ 2 لڑکیوں کو ایک لڑکے کے حصے کے بقدر، اس طرح بیان ہوا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے حصے کے بقدر کے الفاظ سے تعبیر فرمایا۔ تو اس طرح یہاں پر لڑکیوں کو حصہ دینے کی اہمیت بھی بیان ہوئی۔ اس کے بعد مزید تشریح فرماتے ہوئے لڑکیوں کا حصہ یوں بیان فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، یعنی اگر نرینہ اولاد نہ ہو اور صرف لڑکیاں ہوں اور ایک سے زائد ہوں تو ان کو مال موروث سے 2/3 ملے گا، جس میں سب لڑکیاں برابر کی شریک ہوں گی، اور باقی 1/3 دوسرے ورثاء مثلاً میت کے والدین، بیوی یا شوہر وغیرہ میراث کے حقداروں کو ملے گا۔ 2 لڑکیاں اور 2 سے زائد سب 2/3 میں شریک ہوں گی۔ 2 سے زائد کا حکم تو قرآن کریم کی آیت میں صراحتاً مذکور ہے، جیسا کہ فوق اثنتین کے الفاظ اس پر دلالت کر رہے ہیں، اور لڑکیاں 2 ہوں تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو 2 سے زیادہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، یعنی اگر مرنے والے نے اپنی اولاد میں صرف ایک لڑکی چھوڑی اور اولاد نرینہ بالکل نہ ہو تو اس کو اس کے والد یا والدہ کے چھوڑے ہوئے مال موروث کا آدھا حصہ ملے گا، باقی دوسرے ورثاء لے لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کے ماں باپ کا حصہ بتایا، ارشاد ہوا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، اور اس کے ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا 1/6 اس میں سے جو میت نے چھوڑا، إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد ہے، اگر اولاد ہے تو اس صورت میں مرنے والے کے ماں باپ دونوں کا 1/6 ہوگا۔
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پھر اگر اس کی یعنی مرنے والے کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو اس کی ماں کا تہائی حصہ ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ پھر اگر مرنے والے کے کئی بہن بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہوگا، تو ماں کا 1/6 ہوگا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کے ماں باپ کا حصہ بتایا اور 3 حالتیں ذکر فرمائیں۔ اول یہ کہ والدین دونوں زندہ چھوڑے ہوں اور اولاد بھی چھوڑی، خواہ ایک ہی لڑکا یا لڑکی ہو، اس صورت میں ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ دیگر ورثہ اولاد اور بیوی اور یا شوہر لے لیں گے، اور بعض حالات میں کچھ بچا ہوا پھر والد کو پہنچ جاتا ہے، جو اس کے لیے مقررہ چھٹے حصے کے علاوہ ہوتا ہے۔ علم الفرائض کی اصطلاح میں اس طرح کے استحقاق کو استحقاق تعصیب کہتے ہیں۔ دوسری حالت یہ بتائی کہ مرنے والے کی اولاد اور بھائی بہن نہ ہوں اور ماں باپ موجود ہوں، اس صورت میں مال موروث کا تہائی 1/3 ماں کو اور باقی 2/3 والد کو مل جائیں گے۔ یہ اس صورت کا حکم ہے جبکہ مرنے والے کے ورثاء میں اس کا شوہر یا اس کی بیوی بھی موجود نہ ہوں۔ تیسری حالت یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد تو نہ ہو لیکن بھائی بہن موجود ہوں جن کی تعداد 2 ہو، خواہ 2 بھائی ہوں خواہ 2 بہنیں ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں۔ اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر اور کوئی وارث نہیں تو بقیہ 5/6 یعنی 5/6 حصہ باپ کو مل جائیں گے۔ تشریح کیا ہے کہ جب باپ کا انتقال ہوگا تو اس مال میں سے پھر بھائی بہنوں کو بھی اولاد ہونے کے ناطے منتقل ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہاں پر والدین کے حصے کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ارشاد ہے من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، اس وصیت کے بعد جو وہ کر گیا یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ الفاظ پر غور کیجئے کہ یہ بات مزید 2 مرتبہ اور آئے گی آگے کی آیت مبارکہ میں۔ تو تمہید میں تو ہم نے یہ بات جان لی تھی کہ قرض پہلے اور وصیت بعد میں، یعنی پہلے قرض کی ادائیگی ہوگی اور پھر وصیت پر عمل ہوگا۔ اسی بات پر امت کا اجماع ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہاں وصیت کا ذکر پہلے کیوں آ رہا ہے، تو اس کی وجہ جان لیتے ہیں۔ وصیت تو کبھی ایسے کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے جس کو پتہ بھی نہ ہو تو لوگ ڈنڈی مار سکتے ہیں، مگر جس کا قرض نکلتا ہے وہ تو پہنچ جائے گا۔ لیکن وصیت جس کے بارے میں کی گئی اس کو تو کوئی جانتا بھی نہ ہو، اس کو تو شاید خود بھی نہ پتہ ہو، تو اس طرح وصیت کی ادائیگی کو اگنور کرنے کا، نظر انداز کرنے کا امکان زیادہ ہے۔ تو اس کو اگنور نہ کیا جائے، اس کو نظر انداز نہ کیا جائے، تو اس کی اہمیت جتانے کے لیے وصیت کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ کس اعتبار سے؟ اہمیت کے اعتبار سے۔ ورنہ ترتیب کیا ہے کہ قرض کی ادائیگی پہلے پھر وصیت پر عمل، لیکن اہمیت کا اندازہ کرانے کے لیے وصیت کا بیان یہاں بھی اور آگے بھی جو آئے گا اس کے بعد والی آیت مبارکہ میں، تو ان آیات میں پہلے کیا گیا ہے۔ تو وارثوں کی طرف سے وصیت کی ادائیگی میں کوتاہی کا امکان تھا، جس کا سد باب کرنے کے لیے بطور خاص ہر جگہ وصیت کو مقدم کیا گیا۔ تو من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، اس وصیت کے بعد جو وہ کر گیا یا قرض ادا ہونے کے بعد۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں معلوم نہیں ان میں کون تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے زیادہ قریب اور بہتر ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا، یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی اولاد اور ماں باپ کے یہ حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے اور وہ حکیم ہیں۔ جو حصے مقرر کیے گئے ہیں ان میں بڑی حکمتیں ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ نے بتلا دیا کہ میراث کے جو حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں وہ اس کا طے شدہ حکم ہے، اس میں کسی کو رائے زنی یا کمی بیشی کا
کوئی حق نہیں، اور ہمیں اس کو پورے اطمینان قلب کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ ہمارے خالق و مالک کا یہ حکم بہترین حکمت و مصلحت پر مبنی ہے، ہمارے نفع کا کوئی پہلو اس کے احاطۂ علم سے باہر نہیں ہے، اور جو کچھ حکم وہ کرتا ہے کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہمیں خود اپنے نفع و نقصان کی حقیقی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اگر تقسیم میراث کا مسئلہ خود ہماری رائے پر چھوڑ دیا جاتا تو ہم ضرور صحیح فیصلہ نہ کر پاتے اور میراث کی تقسیم میں بے اعتدالی ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ اپنے ذمے لے لیا تاکہ مال کی تقسیم میں عدل و انصاف کی پوری رعایت ہو اور میت کا سرمایہ منصفانہ طریقے سے مختلف مستحقین کے ہاتھوں میں گردش کرے۔ تو اس طرح اس آیت مبارکہ میں اولاد اور والدین کے تعلق سے بیان ہے، اور اس طرح کسی درجے میں اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح مکمل ہوئی۔ باقی تفصیل پر تفصیلات ہیں، وہ پھر علماء امت پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے کہ کھول کر انہوں نے بیان کیا، تو ہر ایک کی ایکسپرٹیز اس میدان کی قطعاً نہیں ہوتی۔ ہم بھی ایک عام مسلمان کی طرح جب یہ معاملہ پیش آئے تو ہم سب بھی علماء کرام سے مسئلہ معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کر لیں، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کے لیے، اپنی ہدایت و نصیحت قرآن پاک کے لیے ہمارے دلوں کے کان کھول دے، اور ہمیں اپنی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی کتاب قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔